بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ اس دور کا واقعہ ہے جب بر صغیر پر انگلستان کی حکومت تھی۔ ایک انگریز تاجر کی مسجد میں ہر روز آتا تھا۔ وہ عجب مسجد واکنگ میں آتا تھا، بڑے شوق سے وضو کرتا، انکساری سے نماز پڑھتا، بہت دیر تک سجدے میں گرا رہتا اور ایسی محبوبیت کے ساتھ دعا کرتا کہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کے سوز و گداز کو محسوس کرتے۔ ایک دن مسجد کے امام صاحب نے پوچھا، آپ کے قبول اسلام کا سبب کیا ہے؟ جواب دیا، نماز قبول اسلام سے پہلے بھی پڑھتا تھا، میں نے اسلام تو بعد میں قبول کیا ہے۔ امام صاحب نے حیران ہو کر کہا، یہ بڑی عجیب بات ہے، میں سمجھ نہیں سکا، کیا آپ ذرا تفصیل سے بتائیں گے کہ اسلام سے پہلے نماز تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی؟ انگریز نے کہا، میرے قبول اسلام کا واقعہ یقیناً بڑا عجیب ہے۔ وہ اس طرح کہ 1912 میں مشرقی افریقہ میں برطانوی علاقہ کینیا میں آباد ہوا اور وہاں میں نے ایک بڑا کاروبار سیٹ کر لیا۔ عیسائی تھا اور اپنے عقیدے میں بہت سخت تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر حد درجہ مطمئن تھا۔ اگرچہ کاروبار میں میرے وقت کا بڑا حصہ بیرون ممالک کے سفر میں گزرتا تھا، لیکن کاروبار کی سخت مصروفیات بھی مجھے جلسوں کی شرکت سے باز نہ رکھتے تھے۔ انجیل کا ایک نسخہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا اور میرا یہ ایمان تھا کہ میری روح کا زیور یہی ہے۔ اس دوران میں نے وہاں پہلی مرتبہ اسلام کی تاریخی جگہوں کی سیر کی۔ میں دریائے نیل دیکھ کر فرعون کی حالت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے آگاہ ہوا۔ میں نے وہاں کے مشہور تاریخی اور دینی ادارے جامع ازہر کی زیارت کی، مسجد محمد علی کبیر، مسجد محمد حسین کو دیکھا۔ ان زیارتوں کا میرے دل پر خاص اثر ہوا۔ اس کے بعد میں کثرت سے مصر جانے لگا۔ آہستہ آہستہ میری یہ حالت ہو گئی کہ جب بھی کاروبار سے ذرا فارغ ہوتا تو ایک اندرونی جذبہ میرے دل کو پکڑ لیتا اور مجھے اسلامی مسجدوں میں لے جاتا۔ میں وہاں خدا پرستی کی کچھ ایسی دل نواز کیفیتیں دیکھتا کہ دل کبھی سیر نہ ہوتا۔ وہاں ایک شخص ایک اونچے مینار پر کھڑا ہو جاتا، اذان دیتا، جس سے مسجد کی فضائیں جھومنے لگتیں۔ اس کے بعد امیر اور غریب، کالے گورے، سب مسجد میں داخل ہوتے، جوتے اتار کر ننگے پاؤں پانی کے حوض کے گرد بیٹھ جاتے۔ پھر یہ لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کئی مرتبہ دھو کر صاف کر لیتے۔ اس کے بعد سب لوگ قطار بنا کر مسجد کے اندر بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد اقامت کہی جاتی اور تمام حاضرین نہایت ہی ادب اور وقار سے صفیں بنا لیتے۔ پھر نماز شروع ہو جاتی اور تمام مسجد میں ہیبت و جلال اور سکون کی کیفیت چھا جاتی۔ پھر دل کو چھونے والے رکوع و سجود کے مناظر میری آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ملتے۔ یہ مناظر مجھے بہت دلکش لگتے اور یہ کہ جس شخص میں ذرا بھی عقل اور احساس موجود ہو وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی تھی اور انسان محسوس کرتا تھا کہ گویا اس دنیا سے بلند ہو کر کسی دوسرے عالم میں کھنچا جا رہا ہو۔ سچ پوچھیے، نماز کی دلکشی اور جاذبیت گویا جادو کی طرح میرے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ نماز کے عمل کی خوشنمائی میرے دل کو ہر روز مسجدوں میں لے جانے لگی کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو سکتا۔ صفیں باندھی جاتی تو میں خیال کرنے لگتا کہ کاش میں دوڑ کر ان کے ساتھ مل جاؤں۔ سجدے میں گر پڑتے تو میرا دل بیٹھ جاتا کہ میں ان کے ساتھ کیوں نہیں۔ آخر میرے دل میں خیال آیا کہ ایک بار میں بھی نماز پڑھ کر تو دیکھوں، کیسا روحانی سکون ملتا ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ نماز پڑھی تو مجھے ایسا سکون ملا جو زندگی میں کبھی نہ ملا۔ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب میں مسجد میں خوشی کے ساتھ داخل ہوتا، لیکن جب نماز کے بعد واپس لوٹتا تو محسوس کرتا گویا دوسروں کا دامن پھولوں سے بھرا ہے اور میرے دامن میں کچھ نہیں۔ اسلام کی کشش میرے دل میں بننے لگی اور میرے آبائی عقائد میں ضعف آنا شروع ہو گیا۔ میں اکثر دل کے چین کو شکوک کے کانٹوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میری یہ تمام کوششیں بیکار جاتی۔ مجھ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دینی علوم کی خواہش غالب آ گئی اور اب میں مطالعہ اسلام کے لیے بے چین ہو گیا۔ میں اسلامی تعلیمات کا بڑے غور سے مطالعہ کرنے لگا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا مجھے عربی زبان ضرور سیکھنی چاہیے۔ اس دھن میں کئی سال گزار دیے۔ جس قدر اسلام کے متعلق میری تحقیق بڑھتی جاتی اسی قدر میری روحانی پیاس بڑھتی گئی۔ آخر کار میں پوری طرح اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک دن میں نے اذان سنی، ناگہاں کسی چیز نے میرے دل کو کھینچا۔
میں امام صاحب کے پاس گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب میں پورے طور سے مسلمان ہوں اور میری رائے ہے کوئی دین اور مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور سچائی کبھی چھپ کر نہیں رہ سکتی۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پوری دنیا پر اسلام غالب ہوگا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے۔